السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے حضرت محمد اور اسلام جو ہماری کتاب ہے پنڈت سندر لال جی کی لکھی ہوئی، اس کی آڈیو بک سیریز کے اندر کئی چیپٹر کمپلیٹ کر لیے۔ اس کی آج ہم 12ویں قسط کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سنکشٹ گرست سمے جو تھا، یعنی جو بہت ہی ناگوار وقت گزرا ہمارے نبی پاک پر، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کون کون لوگ جیسے حضرت عمر، حضرت حمزہ اسلام لے آتے ہیں اور کن پرستتیوں میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں آگے کی قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے مت کا اپدیش کرتے 7واں سال تھا۔ ان کی جان پر خطرہ دیکھ کر ابو طالب اور بنی ہاشم خاندان کے دوسرے لوگوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دھرم کو ماننے والوں کو لے کر وہ مکے سے پورب کی اور ایک تنگ گھاٹی میں جا بسے، جہاں کوئی آسانی سے ان پر حملہ نہ کر سکے۔ اسی گھاٹی کو ابو طالب کا سیب کہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہاں رہنے لگے۔ قریش کے دو بڑے خاندانوں بنی ہاشم اور بنی امیہ میں پہلے سے ہی تناؤ تھا۔ بنی ہاشم کو چھوڑ کر اور سب قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ انہی میں امیہ بھی تھے۔ بنی امیہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ایک لکھاوٹ کعبے میں ٹانگ دی گئی، جن میں اور سب قریش کو قسم دی گئی کہ جب تک بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں اور اسے سزا کے لیے باقی قریش کے حوالے نہ کر دے، تب تک بنی ہاشم سے لین دین، کھانا پینا، بیاہ شادی وغیرہ بند کر دیا جائے۔ 3 سال تک بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے اس چھوٹی سی گھاٹی میں بند رہتے تھے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام نہیں اپنایا تھا۔ صرف اپنے گھرانے کی آن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے کارن وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ کتنی بھینکر اچھی ان کی پرسنالٹی ہوگی ہے نا۔ ان 3 سال کے کڑے بہشکار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بڑے دکھ اٹھانے پڑے۔ عرب میں یہ رواج چلا آتا تھا کہ کعبے کے مندر کی یاترا کے مہینوں میں عرب کے سب آپس کے جھگڑے تھوڑے دنوں کے لیے بند ہو جاتے تھے۔ انہی دنوں ان لوگوں کو بھی باہر نکلنے اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ان دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس گھاٹی سے نکل کر باہر کے یاتریوں کو اپنے مت کو کھلے طور پر پھیلانے کا موقع ملتا تھا۔ 3 سال بعد کہا جاتا ہے کہ وہ لکھاوٹ جب اتنی پھیکی پڑ گئی یا دیمکوں نے اتنی چٹ کر ڈالی کہ نہ پڑھی جا سکتی تھی، تب ابو طالب کے کہنے سننے سے بہشکار ختم ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 50 برس کے ہو چکے تھے۔ اپنے دھرم کا اپدیش دیتے ہوئے انہیں 10 برس بیت چکے تھے۔ پچھلے 3 برس کے بہشکار کے بعد امید کی جا سکتی تھی کہ وہ بے کھٹکے مکے میں رہ سکے اور آزادی سے لوگوں کو اپنے دھرم کا اپدیش دے سکے۔ لیکن اس بہشکار کے ختم ہونے سے کچھ دن بعد ہی ان کے سب سے بڑے سمرتھک ابو طالب دنیا سے اٹھ گئے۔ کہا گیا ہے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے لیے اپنے اور اپنے سارے گھرانے کے اوپر سے جس طرح کی آفتوں کو بلایا، اور وہ بھی جب کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم کو نہیں مانتے تھے، اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ابو طالب اونچی طبیعت، بڑے دل والے، بہادر اور بے لوث آدمی تھے۔ ساتھ ہی اس بات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی سچائی کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ کسی خود غرض دھوکے باز کے لیے ابو طالب کبھی اس طرح کی آفت میں نہ پڑتے، اور ابو طالب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے کافی ذریعے تھے۔ جبکہ ابو طالب کو اسلام کے پیغمبر کے مشن میں یقین نہیں تھا۔ پیغمبر کی اس طرح کی حفاظت کرنے میں ان کی یہ بہادری اچنبھے میں ڈالنے والی ہے، اچرج میں ڈالتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ ابو طالب جیسے زبردست اور سچے آدمی پر اتنا گہرا اثر ڈال سکے۔ آگے لکھا ہوا ہے، ابو طالب کو مرے ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سب سے بڑی مددگار، ان کی 25 سال کی ساتھی خدیجہ علیہ السلام بھی چل بسے رحمت اللہ عنہ۔ خدیجہ
رضی اللہ عنہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے احسان تھے۔ اپنی اس بیاہتا کے احسان کرنے والی کے ساتھ انہوں نے پریم، شانتی اور اچھے دن بتائے تھے۔ انہوں نے ان سے سچی محبت کی تھی جو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ مرتے وقت خدیجہ کی عمر 65 سال کی تھی۔ اتہاس گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے جیتے جی اپنے گھر میں یا اپنے دل میں کسی دوسری عورت کو جگہ نہیں دی۔ اپنے اوپر خدیجہ کے احسانوں کو یاد کرتے ہوئے ایک بار خدیجہ کے مرنے کے برسوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ جانتا ہے اس سے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہتر اور بڑھ کر مہربان جیون کی ساتھی کبھی کوئی نہیں ہوئی۔ جب میں غریب تھا تو اس نے مجھے مالدار بنایا۔ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو اس نے مجھ پر یقین کیا۔ جب دنیا میرے خلاف تھی اور مجھے تکلیفیں پہنچا رہی تھی اس وقت اس نے سچائی کے ساتھ میرا ساتھ دیا۔ خدیجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئی۔ دونوں لڑکے چھوٹی عمر میں ہی خدیجہ کی زندگی میں ہی چل بسے۔ لڑکیاں موجود تھیں۔ ابو طالب اور خدیجہ دونوں کی ایسے وقت میں موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑی آفت تھی۔ ابو طالب کے مرتے ہی قریش کے 2 سرداروں ابو سفیان اور ابو جہل نے مکے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مشکل کر دیا۔ ایک دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپدیش دینے کے لیے نگر میں نکلے تو ان کے سر پر میلہ ڈال دیا گیا۔ گھر پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جس نے ان کا سر دھویا تھا اسے دیکھ کر رو پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بیٹی رو مت، سچ مچ اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام زیادہ نہیں بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے مکے سے کوئی 60 میل دور طائف نام کے شہر میں جا کر اپدیش دینے کا ارادہ کیا۔ اپنے وفادار ساتھی زید کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ طائف ان دنوں مکے میں بت پرستی کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ دیوی لات کا وہاں ایک عالیشان مندر تھا اور اس کی خوب پوجا ہوتی تھی۔ کئی دن کے سفر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید طائف پہنچے۔ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دھرم سمجھایا اور جس میں ایک اللہ کی پوجا اور نیک کام کرنا تھا۔ کسی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ پھر انہوں نے گلیوں میں کھڑے ہو کر اپدیش دینا شروع کیا۔ وہاں وہ بولنے کے لیے کھڑے ہوتے، لوگ انہیں برا بھلا کہنے لگتے، شور مچا کر ان کی آواز بند کرا دی جاتی، کئی بار انہیں پتھر مار مار کر گھائل کر دیا جاتا۔ کئی دن وہ وہاں اپدیش دیتے رہتے لیکن روز یہی حالت ہوتی۔ آخر ایک دن لوگوں نے انہیں زبردستی شہر سے باہر نکال دیا۔ کئی میل تک لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور گالیاں دیتے ان کے پیچھے گئے۔ پتھروں کی مار سے ان کے دونوں پیر مبارک لہو لہان ہو گئے، لہو بہنے لگا۔ زید نے انہیں بچانے کی کوشش کی جس میں ایک پتھر زید کے سر پہ بھی لگا۔ شہر کے قریب 3 میل دور آ کر لوگ واپس لوٹ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید تھک کر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیک کر جس طرح اللہ سے دعا مانگی وہ تھی، اے میرے رب، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، دوسروں کے سامنے اپنے چھوٹے پن کی میں تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں۔ تو ہی سب سے بڑھ کر دیاوان ہے، نربلوں کا تو ہی بل ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اب تو مجھے کس کے ہاتھوں میں سونپے گا؟ کیا ان پردیسیوں کے ہاتھوں میں جو مجھے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہے، یا ان دشمنوں کے ہاتھوں میں جس کا خون میرے گھر کے اندر میرے خلاف پلہ بھاری کر رکھا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی سوچ نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں تیری مجھ پر بڑی دیا ہے۔ تیرے دیا بھرے چہرے کی جوتی یعنی نور ہی میں اپنی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی سے اندھیرا دور ہو سکتا ہے اور اس دنیا کی اور دوسری دنیا میں دونوں میں شانتی مل سکتی ہے۔ تیرا غصہ مجھ پر نہ پڑے۔ جب تک تو خوش نہ ہو غصہ کرنا تیرا کام ہے۔ تجھ سے باہر نہ کسی میں کوئی بل ہے نہ کوئی چارہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے پرماتما کے یا اپنے بھیتر کے وشواس کے اب کوئی سہارا نہ تھا۔ طائف کے اس طرح نکالے جانے کے بعد اگر وہ مکہ جاتے تو ان کی حالت اور بھی بری ہوتی۔ وہ کئی دن تک جنگل میں رہے اور زید کو مکہ شہر بھیج کر وہاں ایک جاننے والے
کا گھر اپنے رہنے کے لیے ٹھیک کیا۔ کئی برس تک وہ اسی گھر میں رہے اور صرف کعبے کی یاترا کے دنوں میں باہر نکل کر آنے والے یاتریوں سے اپنے دھرم کا اپدیش دیتے رہے۔ ایک دن یاترا کے دنوں میں جب وہ مکے سے کچھ اتر میں اقوا کی پہاڑی پر اپدیش دے رہے تھے، یثرب کے کچھ یاتریوں کا دھیان ان کی طرف گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپدیش کا ان لوگوں پر اثر ہوا۔ ان میں سے 6 یا 9 آدمیوں نے اسلام دھرم اپنا لیا اور اپنے شہر جا کر مکے سے قریب 286 میل دور، اگر میں غلط نہیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپدیشوں کی چرچا کی۔ اگلے سال ان کے ساتھ 6 اور آدمی یثرب سے آئے۔ یہ یثرب کے 2 بڑے قبیلوں اور خزرج کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی اسلام دھرم اپنا لیا اور دستخط کر کے نیچے لکھے وچن لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ ہم ایک ایشور کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ جوڑیں گے، یعنی ایک ایشور کے سوا کسی دوسرے کی پوجا نہ کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ بد چلنی کریں گے، نہ اپنے بچوں کی ہتیا کریں گے، نہ جان بوجھ کر کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے، نہ کسی ایسی بات میں جو اچھی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کو توڑیں گے، نہ سکھ دکھ دونوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیں گے۔ اسلام کے اتہاس میں یہ اقوا کا پہلا وعدہ کہلاتا ہے۔ یثرب کے لوگوں کے کہنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سمجھدار ساتھی مصعب کو اسلام دھرم پھیلانے کے لیے ان کے ساتھ یثرب بھیجا۔ یثرب میں 1 سال تک مصعب نے جس ہوشیاری اور دھیرج کے ساتھ اپنے دھرم کو پھیلایا، اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بار مصعب کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا کچھ لوگوں کو اپدیش دے رہا تھا۔ اتنے میں اشید نام کے ایک آدمی بھالا لے کر اس گھر میں گھسا اور کہنے لگا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کمزور دماغ کے آدمیوں کو ان کے دھرم سے گرا رہے ہو۔ تمہیں اپنی جان پیاری ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مصعب نے بڑے ٹھنڈے دل سے جواب دیا، بیٹھ جائیے اور ہماری بات سنیے۔ اگر ہماری بات سن کر آپ کو اچھی نہ لگے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اشید نے اپنا بھالا زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ کر سننے لگا۔ مصعب نے اسے اسلام کے بنیادی اصول سمجھائے اور قرآن کے کئی حصے پڑھ کے سنائے۔ اشید پر اثر ہوا اور اس نے کہا، اس دھرم میں کس طرح شامل ہو سکتا ہوں؟ مصعب نے جواب دیا، جا کر نہائیے، پھر آ کر کہیے اور مان لیجئے کہ سوائے خدا کے دوسرا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہے۔ اشید نے ایسا ہی کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی باتیں مصعب کے یثرب میں دھرم پھیلانے کی ملتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یثرب میں مصعب کا امید سے کہیں بڑھ کر کام ہوا۔ گھر گھر نئے دھرم کی چرچا ہونے لگی۔ اگلے سال سن 622 عیسوی میں مصعب کے ساتھ 70 اور آدمی، ان میں سے جنہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا تھا، قصبے کی یاترا کے دنوں میں مکہ آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی مکہ چھوڑ کر یثرب میں اپنے دھرم کی قسمت آزمانے کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ آدھی رات کو اسی عقبہ کی پہاڑی پر بات چیت ہوئی۔ پچھلے سال کے وعدے میں یہ ٹکڑا اور جوڑ دیا گیا، ہم لوگ یثرب میں پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں۔ سب نے قسم کھائی اور عقبہ کا دوسرا وعدہ یہ کہلاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے ساتھیوں کو لے کر یثرب میں بسنے کا فیصلہ کیا، لیکن خود شہر چھوڑنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو وہاں بھیج دینا چاہتے تھے۔ ان کے بہت سارے ساتھی دھیرے دھیرے یثرب کے لیے چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور ان کے گھروں کے لوگ مکے میں رہ گئے۔ قریش کو اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بل اور بڑھ جائے اور کبھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نقصان پہنچے۔ قریش کی دشمنی اور بھڑکی۔ ابو سفیان مکے کا حاکم تھا۔ اس نے قریش کے سرداروں کو جمع کر کے طے کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔
اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیا کرتا تو یہ ڈر تھا کہ بنی ہاشم خاندان کے لوگ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس ہتیا کرنے والے اور اس کے خاندان والوں سے بدلہ لیتے۔ اس لیے طے کیا گیا کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی جا کر ایک ساتھ اپنا خنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں بھونکے۔ رات کو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کی رائے تھی کہ جب سب لوگ اکٹھا ہو جائیں تو رات میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے۔ دیوار کے ایک سوراخ میں سے انہوں نے محمد صاحب کو بچھونے میں پڑا دیکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے علی کو اپنی جگہ بچھونے پر لٹا دیا، اس کے اوپر اپنی ہری چادر ڈال دی اور خود رات ہی کو پیچھے کے راستے سے گھر سے نکل گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ علی سے یہ بھی کہہ گئے کہ جب میں چلا جاؤں تو تم وہ سب امانتیں جو لوگوں کی میرے پاس ہے انہیں واپس دے کر چلے آنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر کے گھر گئے۔ راتوں رات دونوں مکے سے پیدل نکل کر شہر سے 3-4 میل دور ایک پہاڑی گفا کے اندر جا کر چھپ گئے۔ 3 دن تک یہ لوگ اسی گفا میں رہے اور چوتھے دن اونٹوں کا بندوبست کر کے یثرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی بیچ میں قریش نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بہت سے گھڑ سوار چاروں طرف ان کی کھوج میں نکلے۔ پیچھا کرنے والوں سے بچتے بچتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار 8 ربیع الاول 20 ستمبر سن 622 عیسوی کو یثرب پہنچے۔ تھوڑے دنوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے گھر والے بھی آ کر مل گئے۔ یثرب والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اپنے شہر کا نام یثرب بدل کر مدینہ النبی یعنی نبی کا نگر رکھ دیا۔ یہ اتہاس میں پہلی بار ہوا ہے دوستوں۔ اسی سے بعد میں مدینہ نام پڑا۔ اسلام کے اتہاس میں یہ وہی ہجرت ہے جس سے مسلمانوں کی ہجری سن شروع ہوئی۔ ہجرت کا مطلب دھرم کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے۔ اسی دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام دونوں کی زندگی میں ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے کوئی 150 مسلمان مکے سے وہاں پہنچ چکے تھے۔ کچھ کو مکے والوں نے زبردستی پکڑ کر روک لیا تھا۔ جو لوگ مدینے گئے ان میں سے کچھ کو اپنا دھرم بچائے رکھنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑا۔ ان میں سہیب نام کے ایک یونانی تھے۔ سہیب پہلے غلام تھے، ان کے مالک نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ آزاد ہو کر سہیب نے مکے میں تجارت شروع کی تھی اور تھوڑے دنوں میں وہ مکے کے مالدار سوداگروں میں گنے جانے لگے۔ جب ان سے مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ جانا چاہا تو انہیں اس شرط پر جانے دیا گیا کہ وہ اپنا سارا دھن دولت مکے میں ہی چھوڑ دے۔ سہیب نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنا سارا دھن دولت مکے میں ہی چھوڑ دیا لیکن اپنے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سن 610 سے 622 عیسوی تک 13 سال کے اندر جس وشواس اور ہمت سے انیک مصیبتیں جھیلتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی کو پھیلانے کا کام جاری رکھا جسے وہ اپنے دیش اور دنیا کے دکھوں کا ایک ہی علاج سمجھتے تھے۔ ان 13 سال کے اندر قریب 300 آدمیوں نے ان کے دھرم کو اپنایا، جن میں قریب 101 ایتھوپیا جا چکے تھے، باقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آ چکے تھے۔ عرب کے پیغمبر نے لگاتار 13 سال تک ہر طرف سے جس طرح کی نا امیدی، دھمکیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے وشواس کو اٹل رکھا، لوگوں کو برے کاموں کے لیے پچھتانے کا اپدیش دیا اور اپنے شہر والوں کو جو ایک ایشور کو ماننے سے انکار کرتے تھے ایشور کے غصے کا ڈر دکھایا، اور اس ساری کوشش کی دوسری مثال دنیا کے اتہاس کے صفحوں میں ڈھونڈنے کو نہیں ملتی۔ بے شک یہ قسط بھی ہماری پوری ہو چکی ہے۔ تو دوستوں اور میرے مسلمان اور غیر مسلمان ساتھیوں،
یہ کتاب آپ جب لگاتار پڑھتے جائیں گے، مجھے پکا یقین ہے کہ آپ نے اگر دھیان سے اس کتاب کو سنا ہے تو آپ کے دل پر ضرور اثر ہوا ہوگا، کیونکہ اسی کتاب نے میرے دل پر پہلی بار اثر ڈالا تھا۔ تو آپ پوری کرتے کرتے ایک الگ انسان ہو جائیں گے، ایک الگ طرح کی کیفیت آپ میں نظر آنے لگے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔